کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل علم غیب جانتے ہیں؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ڈالی جاتی ہے۔ دیکھیے، علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو انسان پر ظاہر ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، آنکھوں سے دکھ جاتا ہے۔ آپ ناک سے کوئی خوشبو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں کوئی خوشبو ہے۔ زبان سے چکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے۔ ہاتھ سے چھو کے دیکھ لیتے ہیں سخت ہے، گرم، ٹھنڈی ہے۔ یہ حواس خمسہ۔ چھٹی چیز عقل ہے، کچھ چیزیں آپ عقل سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو جو چیزیں ان ذریعوں سے بندے کو پتہ چل جاتی ہیں وہ علم ظاہر کہلاتا، وہ علم ظاہر کہلاتا۔ اور جو علم ان 6 چیزوں سے حاصل نہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ علم غیب کہلاتا۔ نہ عقل اسے خود لے سکتی ہے، نہ کان، آنکھ اور ہوا سے خمسہ جتنے ہیں وہ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ بولو یار۔ کان سے سن سکتے ہیں؟ سونگھ کے بتا سکتے ہیں؟ کوئی چکھ کے بتا سکتا ہے؟ کوئی ٹچ کر کے بتائے کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ اپنی عقل سے کوئی دوڑ لگا کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عقل سے بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ سے غائب ہے۔ آپ جتنا بھی زور لگا رہے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے قبر کے اندر کیا ہو رہا۔ حتیٰ کہ آپ قبر کھول لیں اور اس میں میت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہو، پھر بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میت پہ عذاب ہو رہا ہے یا اس پہ ثواب ہو رہا ہے۔ اللہ نے اسے اتنا پوشیدہ کر دیا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ اپنی طاقت سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے غیب۔ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، یہ سب چیزیں غیب ہیں، ان تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اسے صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ، اسی کے اختیار میں ہے، اسے سب پتہ ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ اب یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، وہ غیب چیز اس پر ظاہر فرما دیتا ہے، اسے دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ وہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کو سب سے زیادہ بتاتا اور دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب مخلوقات اور تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر اللہ نے سارے علوم عطا کیے، وہ غیبی علوم بھی عطا کیے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ قبر میں یہ ہوتا ہے، قیامت تک یہ ہوگا، اب تک یہ ہو چکا ہے، میدان قیامت میں یوں ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا، جنت ایسی ہوگی، دوزخ ایسی ہوگی۔ یہ سب چیزیں انسانی عقل اور ہر حصے ورا ہے اور غیب ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائیں، بتائیں، سنائیں، حضور نے سب بتایا۔ یہ ہے غیب۔ یہ مولویوں نے خام خواہ ایک جھگڑا بنایا، غیب نہیں ہے جی، اللہ جانتا ہے، کوئی اور کیسے جان سکتا ہے؟ وہ بے وقوفوں والی بات ہے۔ صبح شام تم بتاتے ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، وہ جانتے نہیں تو بتا کیسے رہے؟ فرق اتنا ضرور ہے کہ اس علم کا مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اللہ اگر نہ چاہتا اور نہ چاہے تو کوئی نبی ولی کسی کو اس بات کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی حواس سے، اپنی عقل سے کوئی نبی بھی غیب کو تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے غیب تک پہنچا دیتا ہے، غیب اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ غیب کا علم اللہ نے اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ سب باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح موجود ہیں۔
مگر بعض لوگوں کی عادت وہی ہے کہ وہ آیت پڑھے گے غیب کا علم اللہ کو ہے. قرآن نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ساری غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بات تو صحیح ہے کہ غیب کا مالک اللہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. لیکن وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے دینے کی بات کی وہ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلتی. اللہ ہی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے الا من ارتضی من الرسل، رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں یہ غیب کا علم عطا فرما دیتا. پیغمبر غیب ہی بتانے کے لیے آتا ہے اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. جتنی چیزیں انسان عقل سے اور حواس سے سمجھ سکتا ہے وہ تو خود سمجھ لے گا، کوئی بتانے کے لیے کیوں آئے گا؟ پیغمبر کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی عقل اور اس کی طاقت جا ہی نہیں سکتی اس سے آگے کے معاملات پیغمبر بتاتا ہے. آخرت میں یہ ہوگا، اس کا اتنا اجر ہوگا، اس کا اتنا گناہ ہوگا، یہ انسانی عقل میں نہیں تھا، اس کا تو کام ہی ہے. پیغمبر کے اس علم میں اور اللہ کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ مالک ہے، پیغمبر اس علم کو اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس علم کے لیے محتاج ہیں. وہ عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور کل علم غیب جانتے ہیں؟ یہ پوچھا گیا. اب کل علم غیب کا اگر مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جتنا علم ہے کیا حضور بھی اتنا جانتے ہیں، تو کوئی بھی مومن مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا. کوئی کسی طرح بھی خدا جیسا نہیں ہو سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ علم میں، نہ معلومات میں. تو اللہ جیسا علم، تو اللہ جتنا علم، اللہ 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 اللہ. اس لیے صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں، ان میں اللہ والی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ جیسی صفتیں نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور اتنا پیارا عقیدہ آپ کا ہو. نبیوں ولیوں میں اللہ والی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ جیسی صفتیں نہیں ہوتی. اللہ والی صفتیں ہونا اور ہے، اللہ جیسی صفتیں ہونا اور ہے. اللہ والی صفتیں سخی ہیں، اللہ کی صفت ہے سخی ہونا. اگر کوئی سخی ہے تو اس میں اللہ والی صفت ہی ہے، لیکن اللہ جیسی نہیں ہو سکتی ہے نا. اللہ سخی مالک ہے، اس کی سخاوت لامحدود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. بندہ جتنا بھی سخی ہو جائے، نہ وہ ہمیشہ سے تھا نہ وہ ہمیشہ رہے گا. وہ اتنی سخاوت کر سکتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. وہ محتاج ہے اللہ کی بارگاہ، لہذا اس کی صفت اللہ جیسی بولو نہیں ہو سکتی. علم غیب اللہ والی صفت ضرور ہے، اللہ جیسی صفت نہیں ہے. نبیوں میں ولیوں میں اللہ کی وہ صفت اور ہے، نبیوں کی صفت وہ اور ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ حضور کلی علم غیب جانتے ہیں. کلی اور ہوتی ہے، کل اور ہوتا ہے. یہ ایک عربی جملہ ہے، بڑی گہری گفتگو ہے، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. اور کلی کا مطلب کل نہیں ہوتا، کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد جس کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے. حد اس کی کوئی ہے ضرور، لیکن ہم اس کی حد کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں تک ہے. ہاں یہ حد ضرور ہے کہ حضور کا علم اللہ کے علم جتنا نہیں ہے.
اس جیسا نہیں ہے، بس یہ حد ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کل علم غیب نہیں، کلی علم غیب، کل اور ہے کلی اور کلی کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ اگر ساری کائنات کے پوشیدہ ظاہر علوم جمع کیے جائیں تو کسی نبی کے مقابلے میں سارے بندوں کا علم، ساری کائنات کا علم، فرشتے، جنات، انسان، سب کا علم ایسے ہے جیسے سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ ساری مخلوق کا علم ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، اور کسی نبی کا علم اس کے مقابلے میں سمندروں کے جیسا۔ اور سارے نبیوں کے سب علم جمع کیے جائیں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کے سامنے وہ قطرے کا کروڑواں حصہ ہے، اور حضور کا علم سمندروں جیسا۔ اور پھر حضور کے علم کو اللہ کے علم کے اگر مقابلے میں رکھیں تو وہاں لفظ ذرا کانوں سے سنیے گا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علم ظاہری پوشیدہ وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندروں کے مقابلے میں قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں، قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں حضور کا علم مبارک۔ کیونکہ اللہ سے مقابلہ حضور کا ہوگا کیوں؟ اللہ کے مقابل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کوئی اگر کہے جی یہ لوگ اللہ اور نبی کا برابر سمجھتے ہیں تو اس کا اپنا غصہ ہے، اس کا اپنا جوش ہے۔ اتنی بڑی مثال کے بعد تو کوئی کہہ نہیں جا سکتا، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات سے کر رہے ہیں۔ بحمدہ تعالی۔